باپ کا اپنی بیٹی کی ساتھ سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے انگوٹھی میں کون سا پتھر، ایک روایت میں آتا ہے کہ فِسُّهُ حبشی، کہ انگوٹھی میں جو پتھر تھا وہ حبشی تھا، حبش کے علاقے کا تھا، لیکن بعد میں حضور نے وہ بھی چھوڑ دیا اور انگوٹھی بنوا لی جو آپ کے لیے مہر تھی، جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو وہی مہر بھی لگاتے تھے اور انگوٹھی کے طور پہ بھی پہنتے تھے۔ اور وہ انگوٹھی میں بھی ایک راز تھا، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی ملی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے محفوظ رکھی، پھر ملی حضرت عمر کو، انہوں نے محفوظ رکھی، پھر ملی حضرت عثمان کو، انہوں نے بھی محفوظ رکھی، لیکن ایک دن اتفاق سے بیر عریس قباء کے قریب ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ انگوٹھی سے جیسے ہوتا ہے کھیلتے ہیں آدمی، دیکھتا ہے چیک کرتا ہے، انگوٹھی گر گئی کنویں میں۔ جتنی محنت کی گئی انگوٹھی کو ڈھونڈنے میں پھر وہ نہیں ملی، اور اس کے بعد حضرت عثمان کی حکومت پہ زوال آنا شروع ہو۔ اس انگوٹھی میں بھی یہ کمال تھا اور یہ برکت تھی۔ ویسے بہرحال سونا نہ ہو، چاندی ہو اور آدمی اس کی انگوٹھی پہنے، اور اس میں پتھر کی کوئی پابندی نہیں ہے، یاقوت پہنے، مرجان پہنے، نیلم پہنے، ڈائمنڈ پہنے، کوئی بھی پہنے، اس کی کوئی پابندی نہیں، لیکن ان کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے۔ آپ کے چاچا ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو آپ کی خاطر تکالیف کیوں برداشت کی؟ چاچا جو تھا اس لیے تکالیف برداشت کرتا رہا، باقی کلمہ اللہ کی مرضی، اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت نہ دے، اس لیے اللہ نے فرما دیا تو میرے محبوب آپ کیوں غم کرتے ہیں، انک لا تہدی من احببت، آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں ہے۔ کتنے کافر ہیں جو حضور کا، اب بھی دنیا میں بڑے بڑے کافر ہیں جو حضور کی شان کو کتابیں لکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سکالر ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اس نے لکھا ہے مشاہیر عالم کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، دنیا کے 100% جو ہے نا جی، یعنی سب سے اعلیٰ شخصیات، اس 100 فہرست میں سب سے پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، وہ خود لکھنے والا نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ جب کتاب کی رونمائی ہوئی اور پریس نے اسے سوال کیا کہ تم تو خود عیسائی ہو، تو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بعد میں رکھا ہے اور محمد مصطفیٰ کو پہلے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے بنو اسرائیل کے لیے، محمد مصطفیٰ آئے پوری دنیا کے لیے، تو ان کا نمبر پہلے آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تو بعد میں ہے۔ تو اب بھی لوگ ایسے موجود ہیں۔ ایک ہندو تھے، مجھے بڑا پکا ہندو تھا اور برہمن، یہ عام نقلی ہندو نہیں جیسے آج کل ہیں، اصل تو ان کے برہمن ہوتے ہیں، پھر پنڈت ہوتے ہیں، پھر کھتری ہوتے ہیں، ان کے بھی مدارج ہیں نا، ان کے درجات ہیں ہندو کے، اسی لیے پنڈت نہرو وہ پنڈت تھا نا، اسی طرح گاندھی پنڈت تھا، کچھ برہمن ہوتے ہیں، کچھ کھتری ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو اس نے ایک عجیب فارمولہ لکھا، حساب لکھا ہے اس نے، اور نے کہا ہے کہ کسی چیز کا نام لو، مثلا لاؤڈ سپیکر، اس کو لکھو لاؤڈ سپیکر، تو اب اس کے اعداد نکالو، لام کے کتنے ہیں، الف با کے کتنے ہیں، دال کے کتنے ہیں، الف کے کتنے ہیں، سین کے کتنے ہیں، پے کے کتنے ہیں، یہ کے کتنے ہیں، پھر ان سب کو اتنے سے ضرب دو، اتنے پہ تقسیم کرو، تو ان کے اندر سے جو عدد نکلے گا وہ ہوگا حضور پاک کا نام۔ وہ ہندو ہے اور اتنا بڑا کام کر گیا وہ، کہ کسی مسلمان نے بھی آج تک کسی حساب دان نے ایسا فارمولہ نہیں بنایا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں محمد مدنی کا نام ہے، تبھی تو وہ کہتے ہیں یہ دنیا قائم ہے، جب تک حضور کا نام نہ ہو دنیا کیسے قائم ہو؟ تو اس لیے ابو طالب نے اگر حضور پاک کے ساتھ شفقت کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، چاچا تھا، حقیقی چاچا تھا۔ کہتے ہیں قرآن فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں،
ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن جو ہیں وہ ان کی نام نہیں، یہ ہے کہ نام نہیں ہوگا، یہ تھوڑا کہ اولاد نہیں ہوگی، یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ تو یہ تھا کہ حضور کے بچے جب فوت ہوئے نا تو کافروں نے کہا کہ ہاں ابتر، آپ تو مقطوع النسل ہیں، آپ کی اولاد تو آگے ہے نہیں، نام کیسے چلے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کا نام تو چلے گا، قیامت تک تم مقطوع النسل ہو کہ تمہارا مرنے کے بعد کوئی نام بھی نہیں لے گا۔ آج بھی ابو جہل کا نام لے گا تو کہے گا لعنت اللہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہی نہ ہو، اور جب یہ آیت نازل اس سے پہلے تو ان کی اولاد موجود تھی۔ حضور پاک کی رضائی ماں کا نام حلیمہ تھا، اور آپ کی رضائی بہن جو تھی نا اس کا نام میرے دماغ میں اس وقت نہیں ہے۔ ہاں جی، شیمہ تھا۔